بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 414. وَإِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ زِهَارِهِ. زہار کا بیان چل رہا ہے. اگر کسی نے اپنے غیر کو حکم دیا کہ کھلائے وہ اس کی جانب سے، اس کے زہار سے، اس کی جانب دوسرے کو بولا کہ بھائی میں کھانا بھی آزاد نہیں کر سک رہا ہوں اور کھلا بھی نہیں سک رہا ہوں، روزہ بھی نہیں رکھنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا کھانا کھلانا ہے مجھے، تم کیا کرو میری طرف سے کھانا کھلا دو. اس کی امر سے ففعل، تو اس نے کیا، اجزأہ، کافی. کیوں؟ لأنه استقراض معنوی، اس لیے کہ وہ معنوی طور پر قرض لینا ہے. کون؟ حکم دینے والا قرض لے رہا ہے. والفقیر قابض له اولا ثم لنفسه، اور فقیر آدمی اس پر قبض کرنے والا ہوتا ہے پہلے پھر اپنے نفس کے لیے. فتحقق تملکہ، تو وہ اس کی تملک کا تو کیا ہے مستحق ہو جاتا ہے. فتحقق تملکہ، اس کا تملک بننا ثابت ہو جاتا ہے، اس کا مالک بننا ثابت ہو جاتا ہے. ثم تملکہ، پھر اس کا مالک بنانا بھی ثابت ہو جاتا ہے. یہ اس لیے بول رہے ہیں کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اگر اس نے جو ہے اپنی طرف سے کسی کو حکم نہیں دیا لیکن کوئی دوسرا آدمی اس کی طرف سے کھانا کھلایا تو یہ عامر کی طرف سے شمار نہیں ہوگا کیونکہ حکم دیا ہی نہیں. سمجھ آئے گا نا؟ اب یہاں حکم دیا تو شمار ہو جاتا ہے. بولو فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَكَلُوا أَوْ كَثِيرًا. اگر اس نے ان کو صبح کھلا دیا اور ان کو شام میں کھلا دیا تو جائز ہے، تھوڑا ہو وہ جو انہوں نے کھایا یا زیادہ. مطلب کھانے والے تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں لیکن جو ہے ان کو کھانا کھلا دیا کا مطلب دے دیا ان کے ہاتھ کو. خالی بٹھا کے اپنے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا ڈال رہا، ان کو بس ہوئے سکتا نہیں ڈال رہا تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اتنا دے دینا جس پہ وہ کھا سکیں. اب وہ کم کھائیں زیادہ کھائیں ان کی مرضی. وقال الشافعی لا یجزی الا التملیک، لیکن امام شافعی جو ہے خاص طور پہ بولتے ہیں کہ کافی نہیں اس کو مگر کھانا کھلانا. اعتباراً بالزکاۃ و صدقۃ الفطر، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا اعتبار کرتے ہوئے. احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے. شافعی جو بولتے ہیں اسی میں احتیاط کا تقاضا بٹھا کے نہیں کھلانا بلکہ حوالے کر دینا. لأن التملیک ادفع للحاجت فلا ینوب منابہ الاباحہ، اس لیے کہ تملیک حاجت کو زیادہ دور کرنے والا ہے تو لہذا اس کے نائب نہیں ہوگا، یعنی اس کے قائم مقام نہیں ہوگا اباحہ، اجازت دینا. یعنی کھانا رکھ دیے، تھوڑا کم کھا لیے زیادہ کھا لیے بولنا جو ہے یہ کافی نہیں بولتے ہیں شافعی. کیا بولتے ہیں؟ کافی نہیں بولتے شافعی، بلکہ اس کے ہاتھ دے دینا پاکیزہ بنا کے. جی کون بولتے ہیں؟ شافعی. کیونکہ انہوں جو ہے اس کو بھی تملیک مانتے ہیں، جس طرح زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں تملیک ضروری ہے تو کفارے میں بھی تملیک ہونا ضروری ہے. کیا تقاضا وہی ہے، لیکن حناف کی دلیل یہ رہتی ہے کہ اطعام بول کے ہے نا، کھانا کھلانا ہے لفظ. ورنہ ان المنصوص علیہ هو الاطعام، اور ہماری دلیل یہ کہ منصوص علیہ وہ کھانا کھلانا ہے. وهو حقیقۃ فی التمکین من الطعم، اور وہ حقیقی معنی ہے طعم میں قدرت دینے میں. تمکین معنی قدرت دینا کھانا کھانے میں، اس کو بولتے ہیں کھانا کھلانا. وہ فی الاباحۃ ذالک، اور اباحت میں یہ بات موجود ہے. اباحت میں مطلب کھانا سامنے رکھ دی تک کھانا ہے کھاؤ بول کر، تو اس میں یہ صورتحال پائی جاتی ہے کھانا کھلانے کی. کما فی التملیک، جیسا کہ تملیک میں بھی جو ہے کھانا کھلانے کی کیفیت پائی جاتی ہے، یہاں بھی پائی جاتی ہے. اما الواجب فی الزکاۃ یا ایتا، لیکن زکوٰۃ میں جو واجب ہے نا وہاں پہ کیا ایتاء الزکاۃ، ادا کرنا. ادا کرنے کا مطلب ہے کہ مالک بنانا. تو اس طرح پر فرق ہے. لیکن میں نے بولا کہ احتیاط کا تقاضا کفارے میں بھی یہ ہے کہ اس کو مالک بنا دو تاکہ جو ہے کسی طرح کا کوئی شک نہ رہے. وفی صدقۃ الفطر الادا، صدقہ فطر میں ادا کرنے کا لفظ ہے. وہما للتملیک حقیقتاً، اور وہاں پر حقیقتاً تملیک ہی کے معنی پائے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کسی آدمی نے جو ہے بٹھا کے کھلا دیا تو بھی ادا ہو جائے گا. وَلَوْ كَانَ فِي مَنْ عَشَّاهُمْ صَبِيٌّ فَطِيمٌ لَا يُجْزِيهِ. صبی فطیم کا مطلب ایسا چھوٹا بچہ جو دودھ پینے والا، اس کی غذا ابھی کھانا نہیں بنی اور پھر بھی کھا لیتا ہے تھوڑا تھوڑا میرے نوازے کی طرح، تو اس کی اصل غذا تو کیا ہے؟ دودھ ہے نا، تھوڑا کھا لیتا. 2 سال تک اس کے دودھ شمار جی 2 سال یا علی اختلاف الاقوال 2.5 سال کیا چلا تھا تو وہی. اس کے بعد اگر کھایا تو ٹھیک ہے، انہیں کھانا کھانے والا شمار ہے. لیکن یہ بھی جو ہے شک بھرا ہوا رہتا ایسے آدمی کو کھانا کھلانا جس کو کھانا کھا سکتا ہے. جیسے ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں جو ہے 14 سال 12 سال کی عمر کے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کم کھاتے، کتنا کم کھاتے؟ تھوڑا کم کھاتے. عام جو آدمی ہے اس سے تھوڑا کم کھاتے، اس سے تھوڑا کم. عام آدمی 4 روٹی کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ 3 کھاتے ہیں. جی 2 یا 3 کھا لیتے ہیں ایسا. تو بہرحال اگر وہ ہے جس میں اس نے کھانا کھلایا چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا، لا یجزی کافی نہیں. لأنه لا يستوفى کاملا، اس لیے کہ وہ کامل طور پر فائدہ نہیں اٹھاتا ہے.
ولا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستفاء إلى الشبع وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام. یہاں یہ بولنا چاہتے ہیں کہ اگر جو ہے سالن میں سے ضروری ہے، سالن کا ہونا ضروری ہے جو کی روٹی میں، تاکہ اس سے اس کا فائدہ اٹھانا ممکن ہو سیر ہونے کی طرف، اور گیہوں کی روٹی میں ادام کی یعنی سالن کی شرط نہیں ہے. جی سمجھ میں آ گیا؟ گیہوں کی اس میں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چاول کھلاتا ہے تو خالی چاول تو کھا نہیں سکتے، اس کے ساتھ شوربہ ہونا ضروری ہے. لیکن اگر بریانی کھلائے تو ضروری نہیں ہے، سالن کی ضرورت نہیں ہے. بغیر دہی کے، بغیر مرچی کے سالن کی بھی کھا سکتے ہیں، اس کے اندر خود تیل مرچی گوشت موجود سب ملا رہتا. ہاں اگر روٹی ہے گیہوں کی، مثال کے طور پہ گیہوں کی روٹی بولو یا پراٹھا بولو، تو اس کو جو ہے آپ سالن کے بغیر بھی کھلا سکتے ہیں. تو سب سے آسان تو جو ہے گیہوں کی روٹی ہے نا میاں، تم جو 12 روپے کی روٹی خرید کے لاتے، ویسے اگر جو ہے 3 روٹیاں لا کے دے دیے تو ایک ٹائم کا کھانا ہو جاتا، نہیں ہو جاتا. اور اپن جیسا کھائے بنا اوسط ماتو تری ہونا بھائی، ویسا کھلانا چاہیے. اپن بھی اگر 2 روٹی کھا کے پیٹ اپنا بھر لیتے ہیں تو 2 روٹی کافی ہے. جی اگر ہم جو ہے 5 روٹی کھا کے پیٹ بھرتے ہیں تو 5 روٹی کھلانا، تو یہ جا کے اوسط شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے صاحب. وفی خبز الحنطة لا يشترط الادام، اور گیہوں کی روٹی میں ادام شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ أَعْطَى مِسْكِينًا وَاحِدًا 60 يَوْمًا أَجْزَأَهُ. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں اور ذہن میں بٹھا کے رکھو اس کو. کفارے میں 60 آدمی ہونا ضروری ہے. کون سے؟ یہ کفارے میں، چاہے وہ زیاد کا کفارہ ہو، چاہے روزے کے بدن توڑنے کا کفارہ ہو، یا اسی طرح پر قسم کا کفارہ ہے تو 10 مسکین ضروری ہے. سمجھ میں آئے گا نا؟ ایک مسکین کو آپ بیک وقت 60 دن کا نہیں دے سکتے. سمجھ رہے؟ ایک مسکین کو بے وقت 60 دن نہیں کھلا سکتے، کیونکہ 60 آدمی ثابت نہیں ہوتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ہر دن الگ الگ اسی مسکین کو 60 دنوں تک دے سکتے ہیں. جی ہر دن ایک ہی بار میں نہیں دینا، الگ الگ دے سکتے ہیں. الگ الگ مسکینوں کو الگ آدمی شمار ہوتا ہے، ہر دن الگ آدمی شمار. سمجھ گیا نا؟ جی ایک آدمی کو نہیں دے تو سکتے. اگر کسی آدمی کو یعنی تو ایک کے ساتھ 60 جنے کو کر دے تو کوئی صحیح ہے، وہ صحیح ہے. سب تو وہی سے. جی لیکن اگر کوئی آدمی اتنا سب نہیں کر سک رہا کہ ایک وقت سے 60 آدمی کو کھانا کھلانا اس کے لیے آسان نہیں ہے، انہیں بولتا ہے کہ روزانہ میں اپنے گھر میں کھانا بناتا ہی ہوں، یا اپنے گھر میں روٹی تو تیار ہوتی ہی ہے، ساتھ میں کیا کریں گے؟ ایک آدمی روٹیاں زیادہ دلوا دیں گے. جو ہے ہر آدمی کو صبح میں شام میں، صبح مطلب دوپہر، ہم لوگ صبح بولے تو ناشتہ سمجھتے ہیں، صبح ناشتہ نہیں ہوتا، دوپہر کا کھانا صبح ہوتا. تو دوپہر کا اور شام کا، دوپہر کا شام کا 60 دن تک کھلاتے رہے. اگر ایک آدمی کو نہیں کھلانا ہے، ایک ہی آدمی کو نہیں کھلانا ہے 60 دن کھلانا ہے، کھلا سکتے ہیں. ایک آدمی کو اس کو 60 دن ایک 60 دن کا نہیں دے سکتے. جی 60 دن کا الگ الگ آدمی کو کرنا ہے. اس کو یہ نہیں بول سکتے دیکھ بھائی ارے 60 آدمیاں ہونا نا. جی سمجھو تم پہلے غور سے، جی کتنے آدمی ہونا ہے؟ 60 آدمیاں ہونا ہے. بیک وقت 60 آدمیوں کو بلائے، ان کو ہاتھ میں کھانا دے دیے تو ٹھیک یا ان کو ہے، پیسے دے دیے، ٹھیک ہے. یہ تو بالکل قرآن مجید کا حکم ہے. جی اس میں تھوڑی سی گنجائش یہ ہے کہ بیک وقت 60 آدمیوں کو دینے کے بجائے جی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی آدمی کو دوں تو 60 دن الگ الگ بلا کے دے سکتا ہوں. ایک دن ایک بلا آدمی. آج آ کے کھا کے اچھا. کل آ کے مثال بتا 60 آدمیوں کو 60 آدمیوں کو دینا ہے. جی لیکن ایک آدمی کو الگ الگ 60 دن دیے تو بھی چلتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی ایسا بھی چلتا کہ ایک آدمی کو 1 مہینے کے لیے دیے، کسی آدمی اور ایک آدمی کو اور 1 مہینے کا دیے، یا ایک دن ایک آدمی کو دیے، دوسرے آدمی کو دیے، تیسرے آدمی کو دیے، ایسا بھی چلتا ہے. بہرحال 60 آدمیاں ہونا، جی بیک وقت دیے تو 60 آدمی، ایک آدمی کو دیے تو نہیں ہوتے. جی اب سمجھ میں گیا. ایک ٹائم پہ 2 ٹائم کا دے سکتے ہیں. ہاں ایک آدمی کو 2 ٹائم کا دینا. ایک ٹائم ایک آدمی، دوسرا ٹائم دوسرا آدمی نہیں چلتا. جی ایک آدمی کو 2 ٹائم دینا. ہاں ایک آدمی کو 2 ٹائم. جی ایک اس سے پہلے کوئی خاتون جو ہے بالکل ذمہ داری دیے تھے قسم کی کفارے کے سلسلے میں، تو میں یہاں کیا کر رہا تھا، طلبا کو دوپہر میں کھانا کھلایا تھا، یاد ہے؟ جی آگے سے چلا جاتا طلبا کو دوپہر میں کھانا کھلایا اور شام کو بھی کھانا کھا لو کے پیسے دے دیے. دے دیے. تو ایک ٹائم انہوں کھانا کھا لیے اور شام کے پیسے لے لیے. تو ایک آدمی 2 ٹائم کا ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. یہ بھی شکل صحیح ہے. یا صدقہ فطر کی مقدار بھی ایک آدمی کو دے سکتے ہیں. اگر 100 روپے ایک آدمی کو دے دیے صدقہ فطر کی مقدار، اگر پیسے دینا چاہتے ہیں تو صدقہ فطر کی مقدار دینا. تو ویسے جو ہے 60 آدمیوں کو کیا کرے آپ، 100 روپے دے دیے، کافی ہے. دوپہر میں بھی کھا لیتا ہوں، شام میں بھی کھا لیتا. بیچ میں گیپ نہیں رہنا، نہیں رہنا، ایک ہی دن رہنا، ایک ہی دن رہنا. آج کھلا دے کسی کو صبح میں، دوسرے دن کھلانا شام میں، نہیں چلتا، وہ بھی غلط. ایک دن کھلا دے رہا ہے کنٹینیو، تو بیچ میں اگر گیپ، اچھا گیپ کا مسئلہ ہے. گیپ کا مسئلہ کھانا کھانے میں چل جاتا ہوں، ٹھیک ہے. کھانا کھانے میں گیپ کا مسئلہ چل جاتا ہے، وہاں پہ تماسا کی شکایت نہیں ہے. چلیے
اور اگر دے دیا ایک مسکین کو 60 دن کافی ہے اس کو، اور اگر دے دیا اس کو ایک دن میں تو جائز نہیں ہے اس کو، الا ان یومہ، مگر اسی دن کا شمار ہوتا ہے، صرف ایک دن کا شمار ہوتا ہے. 60 دن تو بھی اگلے دن پھر دینا. سمجھ میں کسی آدمی کو بلا کے آپ 6000 روپے دے دیے تو کیا شمار ہوتے؟ خالی 100 روپے شمار ہوتے، باقی 5900 روپے چلے گئے صدقہ میں چلے آئے. چلے گئے. تو جب کھا سکتے تھے منہ پھوڑ دیتا ہوں، پلٹ کے کھا سکتے گولی لگا کے. یہ ان المقصود صد خلط المحتاج، اس لیے کہ مقصود ہے محتاج کی حاجت کو بند کر دینا. خلا من حاجت، والحاجت تتجدد فی کل یوم، اور حاجت ہر دن میں نئی نئی ہوتی ہے. فالدفع لی فی یوم الثانی کالدفع الی غیرہ، تو دینا اس کی طرف دوسرے دن میں جیسا کہ دینا ہے اس کے غیر. سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی آدمی کو دوسرے دن دینا دوسرے آدمی کو دینے کے برابر ہے بولتے ہیں. وهذا فی الاباحۃ فی غیر خلاف، اور یہ مباح میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اما التملیک فی مسکین واحد فی یوم واحد بدفعات فقد قیل لا یجزیہ، اور بہرحال مالک بنانے ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں الگ الگ دفعوں سے، یعنی کیا کرے معلوم ہے، کوئی آدمی ایک مسکین کو بلا کے بول رہا ایک مرتبہ 100 روپے دیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر 100 روپے دیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر 100 روپے دیا، الگ الگ جا رہا 1800 روپے دے رہا، جا رہا 1800 روپے دے رہا، ایک ہی دن میں الگ الگ دفعے میں کیا کرا 60 جو ہے مسکینوں کا پیسہ اس کو دیا. اس بارے میں اختلاف رائے ہے، بعض لوگ کافی بولتے ہیں، بعض لوگ نہیں بولتے ہیں، مگر اہم یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کافی. اور دوسرے ایک مسکین کو ایک دن میں الگ الگ دفعات کے ساتھ تو کہا گیا ہے کہ کافی نہیں ہے اس کو، اور کہا گیا ہے کہ کافی ہے اس کو. لأن الحاجت الى التملیک تتجدد فی یوم واحد، اس لیے کہ حاجت مالک بنانے کی طرف نہیں پائی جاتی ایک ہی دن میں، برخلاف الصورت کے جبکہ دیا ہے ایک دفعہ میں، اس لیے کہ جدا کرنا واجب ہے نص سے جدا کرنا واجب ہے. کیا؟ کیونکہ اللہ نے 60 مسکین فرمایا ہے، تو ایک مرتبہ دیے تو 60 مسکین شمار نہیں ہوتے. اس لیے وہ حضرات بولتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ جو ہے الگ الگ مرتبہ ایک ہی دن میں دیے تو کافی ہوتے ہیں، لیکن یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تقریباً ملتے جلتا چھوڑ جا رہا. ٹھیک ہے. وَإِن قَرُبُ الَّتِي وَإِن قَرِبَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَسْتَعْجِلْ. وہی بات. اور اگر کھانا کھلانے کے درمیان میں جماع کر لیا، کھانا کھلانے کے درمیان میں اگر جماع کر لیا تو دوبارہ شروع سے کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر 60 مسکین کو کھانا کھلانا، مسکینہ کھانا کھا رہا ہے، انہیں شروع ہو گیا، یا صبح میں کھانا کھلا دیا اب شام میں کھلانے کا ہے، دوپہر شروع ہو گیا، بیچ میں شروع ہو گیا، تو کیا ہوتا؟ کھانا کھلانے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. لیکن امام شافعی کیا بولتے ہیں؟ اسے کھلانا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے مکمل کام یہ تماشا کی قید جو ہے یہاں پہ بھی آ جاتی ہے. ابھی کام مکمل ہوا نہیں ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے میں شرط نہیں لگائی ہے کہ وہ مسیح سے پہلے ہو، مگر یہ کہ منع کیا جائے گا مسیح سے اس کے پہلے. یہ ہماری دلیل. لأنه بما يقدر على الإعتاق والصوم فيقعان بعد المسيح والمانع لمانع في غيره لا يعرف المشروعية في نفسه. اس لیے کہ وہ چیز جس پر وہ قدرت رکھتا ہے اعتاق پر اور صوم پر، یعنی آزاد کرنا اور روزہ رکھنا، تو وہ دونوں واقع ہوتا ہے مسیح کے بعد، وہ دونوں واقع ہوتے ہیں مسیح کے بعد. اور منع ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں پایا جاتا ہے. سمجھ میں آئے؟ وہی اپنی جو بحث نور الانوار میں چل رہی تھی، نور الانوار میں کچھ بحث چل رہی تھی ایسی جو ہے افعال شرعیہ کی جو نہیں ہے وہ اصل میں کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے. منع کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اس کو ثبوت مان لیا جاتا ہے. اچھا. اور منع لمانن فی غیری جو ہوتا ہے وہ بذات خود مشروعیت کے خلاف نہیں. لا یعنی بولے تو نہیں منعدم ہے مشروعیت سے بذات خود اس کی ذات میں، یعنی مشروع تو ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ کھانا کھلانے کے درمیان مشروع ہو جاتا ہے. اب رہا مسئلہ ان تماسا کی قید اس میں نہیں ہے، وہ دونوں میں رہنے کی وجہ سے، وہ دونوں میں رہنے کی وجہ سے جو ہے اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو گناہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر لیتا ہے تو گناہ ہے. آزاد کر دیا تو آزادی ہو جاتی ہے، دوبارہ کر لے سکتا. لیکن کھانا کھلانے میں بھی کر لیتا ہے تو کیا ہے انہیں کھانا کھلانے کو از خود شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کر لیتا ہے تو کیا سمجھ ہوتا ہے؟ گناہ ہو جاتا ہے. کر لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ ہو جاتا ہے. اس میں تو ایسا ممکن نہیں ہے نا بھی، مگر روزہ رکھنے میں ممکن ہے اس بات کا کہ روزہ رکھنے کے درمیان میں کرے تو من قبل تماسا کی قید کے خلاف ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لینا. وَإِذَا أَطْعَمَ عَنْ زِهَارَيْنِ 60 مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِّن بُرٍّ لَمْ يُجِزْهُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف. اور جب کھانا کھلایا 2 زہاروں سے 60 مسکین کو، کیا کرا انہیں؟ 2 زہاروں سے 60 مسکین، ہر مسکین کے لیے 1 صاع من بر، گیہوں کی. نصف صاع ہونا چاہیے نا بھائی. ایک زہار کتنا ہوتا ہے؟
निस्फ सा होता है। उन्हें क्या करा मालूम है, 2 ज़िहारों का 2 ज़िहारों का बैक वक्त एक ही मिस्किन को एक साथ दे दिया। वैसे 60 मिस्किनों को तलाश करके एक साथ दे दिया 3.5 किलो गेहूँ। एक साथ बोले तो 3.5 किलो गेहूँ। नहीं समझा ना? अरे एक साथ बोले तो 3.5 किलो गेहूँ, निस्फ सा बोले तो 2.5 किलो, पौने 2 किलो। हाँ 2.5 किलो, 2.5 निस्फ सा बोले तो 2.5 और एक साथ बोले तो 3.5। इन्हें क्या करा बोले तो 2 ज़िहारों का बैक वक्त कफारा अदा करना है, तो 60 मिस्किनों को जमा करके एक एक साथ दे दिया। इमाम मोहम्मद बोलते हैं काफ़ी है, लेकिन अबू हनीफा बोलते हैं नहीं, 60 मिस्किन अलग होना, 60 मिस्किन अलग होना। एक ज़िहार के 60 मिस्किन ना, तो 60 मिस्किनों को निस्फ सा दो आप, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। फिर 60 मिस्किनों को क्या करना है, अलग से निस्फ सा देना है। एक ही मिस्किन को जो है आप एक एक साथ दे रहे हैं, तो उन्हें 60 मिस्किना छुए, 120 मिस्किना नहीं, समझ में आ रहा? ये 2 एक साथ के साथ ज़िहार एक मरतबा कर दिया था, फिर बाद में फिर कसम खा लिया समझो, फिर और एक ज़िहार हो गई, समझ में आ गया ना? एक मरतबा बोल दिया तू मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह है, फिर बाद में बोल दिया कब बोला थी जब पहले इसका मसला नहीं हल हुआ ना होता इसका, ये दूसरा ज़िहार का समझो, रोज़े का ज़िहार जी, पहले से रोज़े का ज़िहार बाकी था, या फिर रोज़े कफ़ारा था। हाँ रोज़े का कफ़ारा, सॉरी रोज़े का ज़िहार, रोज़े का कफ़ारा था, ये वही कफ़ारा होगा, ये ज़िहार का कफ़ारा, दोनों कफ़ारा। वो भी 60 मिस्किन, ये भी 60 मिस्किन। अच्छा, या आप ये समझते एक ही बीवी है, 2 बीवियाँ हैं मिसाल के लिए, या ऐसा भी हो सकता है। एक बीवी को बोला कि तू मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह है, ज़िहार हो गया, और एक बीवी को बोला तू मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह है, और एक ज़िहार हो गया, 2 हो गए, 2 ज़िहार हो गया। औरतों तो 2 हो गए, फिर 2 अलग-अलग 60 मिस्किन खिलाना। इधर के 60 मिस्किन होना, इधर के 60 इसने मिस्किन क्या करा, 120 के बजाय 60 को 2 मिस्किनों का दे दिया, डबल दे रहा। तो नहीं चलता। नहीं चलता। और जब खाना खिलाया 2 ज़िहारों से 60 मिस्किन, हर मिस्किन के लिए एक साथ गेहूँ से जायज़ नहीं है उसको, मगर ये कि उन दोनों में से एक की जानिब से होगा। अबू हनीफा और उसके पास इमाम मोहम्मद कहते हैं काफ़ी है उसको उन दोनों की जानिब से। वइन अतअमा ज़ालिका अन इफ्तारिन व ज़िहारिन अज्ज़ा। हाँ दूसरी शक्ल है, एक जो है खाना खिलाया उसका इफ्तार से यानी रोज़े को तोड़ने से, और दूसरा जो है ज़िहार से, तो काफ़ी है उन दोनों की जानिब से। हाँ पहले हम जो मिसाल देते वो नहीं, 2 ज़िहार का मतलब 2 अलग अलग बीवियों का ज़िहार, ठीक है। और अगर जो है एक कफ़ारा का है रोज़े का है और दूसरा कफ़ारा ज़िहार का है, वो क्या कर रहा, एक ही आदमी को जो है डबल दे रहा, रोज़े के कफ़ारे का भी दे रहा, ज़िहार के कफ़ारे का भी दे रहा, तो जायज़ है। क्या बोलना चाहते हैं, जायज़ है, क्योंकि 2 आदमी अलग शुमार होते हैं, रोज़े के कफ़ारे का आधा है, ज़िहार के कफ़ारे का आधा, ऐसा शुमार होता है। समझ में आ गया ना? अगर 2 सिर्फ ज़िहार के रहा तो नहीं दे सकता, 2 ज़िहार के नहीं दे सकता। ये कौन बोलते हैं, इमाम अबू यूसुफ और अबू हनीफा शेख हैं। वक़ाल मोहम्मद युज़ी अनुमा, इमाम मोहम्मद कहते हैं काफ़ी है उसको जानिब से, ठीक है। दलील सुन इमाम मोहम्मद की, लहू अन्ना बिल मुअद्दा वफ़ाअन बिहिमा वल मसरूफ़ इलैहि महल्लुन लहुमा। उनकी दलील यानी इमाम मोहम्मद की दलील ये है कि 2 ज़िहार का कफ़ारा भी एक आदमी को दे सकते बोलते हैं, 2 ज़िहार का कफ़ारा भी एक आदमी की तरफ से डबल दिए तो काफ़ी हो जाता बोलते हैं, क्योंकि जो अदा किया जाता है वो उन दोनों की तरफ से वफ़ा है, वफ़ा माने दोनों की तरफ से अदा करना है, पूरा करना है, ठीक है। वल मसरूफ़ इलैहि महल्लुन लहुमा, और जिसकी तरफ मसरूफ़ किया जा रहा है वो उन दोनों का महल है, दोनों का महल है नहीं है, एक ज़िहार का भी महल है ये गरीब, और एक ज़िहार का भी महल ये गरीब है। फ़यक़अउ अन्हुमा, तो वाक़ हो जाएगा उन दोनों की जानिब से। कमा लो इख्तलफ़त सबब, जैसा कि लो इख्तलफ़ सबब, सबब अगर मुख्तलिफ हो जाए, सबब मुख्तलिफ हो जाए का मतलब वही ज़िहार का कफ़ारा अलग, रोज़े का कफ़ारा अलग, औ फ़र्रक़ फ़ी दफ़ा, या देने में अलग कर दिया, देने में अलग कर दिया का मतलब ये है कि बैक वक्त नहीं दिया, आधा दिया सुबह में, फिर शाम में बुला के जो है या दूसरे दिन बुला के फिर आधा दे दिया, तो आधा होता नहीं होता, आधा सा आधा हो जाता है। वलहुमा, उन दोनों की दलील यानी शेख ये कहते हैं कि अन्ना नियत फिल जिन्सिल वाहिद लग़्व, एक जिन्स में नियत करना लग़्व हो जाती है, वो फिल जिन्सैनि मुअतबर, 2 जिन्सों में मुअतबर है, तो ज़िहार एक ही जिन्स है, एक ही जिन्स में दोनों मिला के एक ही नियत करना लग़्व हो जाता है, एक में दोनों की नियत करना लग़्व हो जाता है। अलबत्ता 2 जिन्सें हैं तो ठीक है, रोज़े का कफ़ारा का अलग है, ज़िहार का अलग, रोज़े का कफ़ारा अलग है, ज़िहार का कफ़ारा अलग, तो एक साथ ये तो चलता हुआ है। वइज़ा लगतिल नियत वल मुअद्दा तस्लु कफ़ारतन वाहिदतन, और जब नियत लग़्व हो गई और अदा किया जाता है, सलाहियत रखता है एक कफ़ारा बनने का, तो एक कफ़ारा बन जाएगा। लिअन्ना निस्फ़ सा अदनल मक़ादीर, इसलिए कि निस्फ़ सा जो मिक़दारों में सबसे कम है, फ़यमनउ नुक़सान, वो नुक़सान को तो रोकता है, दून ज़ियादती को नहीं रोकता, तो नियत लग़्व हो गई और क्या शुमार किया जाएगा, बस एक ही कफ़ारा शुमार हो जाएगा। अब जो है निस्फ़ सा 2 बोलते हैं वो कम से कम है, निस्फ़ सा की बजाय आधा सा 2
پون سا دو، 1 سا دو، 2 سا دو کسی غریب کو، ٹھیک ہے جی فیقع عنہا، تو لہٰذا یہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. کما اذا نوا اصل الکفارہ، جیسا کہ جب اس نے نیت کیا اصل کفارہ کی. بخلاف ما اذا فرق، برخلاف اس صورت میں جب کہ اس نے دینے میں فرق کر دیا. لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسکین آخر، اس لیے کہ دوسری مرتبہ دینے میں وہ دوسرے مسکین کے حکم میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے آخر اس تک کل پڑھیے.